السلام علیکم. آئی ایم یور ہوسٹ نعمان اقبال ایٹ دا پروگرام آج کی شخصیت. آج کی شخصیت ایک نہایت ہی پیاری اور ایک مقبول شخصیت جو کہ ایک پاکستان کی ون آف دا ٹاپ اور مقبول پارٹی جو کہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اور پوری دنیا میں مقبول ہے. انہی کے ایک بہت پیارے کارکن جو کہ ان کے یو کے میں ان کی ساری ان کے حوالے سے سارا ان کی پارٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں. آئیے ہم ان کی رہائش گاہ پہ ہیں پاکستان میں اور ان کی طرف چلتے ہیں. کیسے ہیں عمران صاحب؟ جی شکر الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. اور کیسا آپ کو پاکستان میں آپ ماشاء اللہ آئے ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور باہر تو آپ میاں صاحب کے ماشاء اللہ آپ ساری ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے معاملات سارے، تو پارٹی کے آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ جی انشاءاللہ میں آیا ہوں یہاں پہ الیکشن جو ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ مشکل وقت میں بھی کھڑے تھے، اور انشاءاللہ اب یہ الیکشن ہو رہے ہیں، انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا کے انشاءاللہ ہم جائیں گے. جی عمران صاحب، مجھے بتائیے گا آپ کی لائف کی کیسی رہی جرنی، اور ویورز کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی پارٹی ہو دنیا کی، اور پی ایم ایل این پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی 4 دہائیوں سے بہت مقبول اور بہت ہی اسٹرگل اور ایک دنیا میں مانی جاتی ہے یہ پارٹی، اور نہ کہ صرف ایشیا، یورپ میں اور امریکہ میں، پورے دنیا کے جتنے کانٹیننٹس ہیں. سو آپ مجھے بتائیے، اور جتنی یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان میں کارکن کا بہت ایک لائف کی ویورز سے اسٹرگل رہتی ہے. سو مجھے آپ بتائیے گا آپ کی جو اسٹرگل ہے، آپ ماشاء اللہ ان کے سارے پھر میں ان کا مسئلہ لنڈن میں اپنی رہائش گاہ ہے میاں صاحب کی، آپ ان کا سارا معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھی بیٹھے ہوئے ادھر کے بھی. آپ کی لائف کی اسٹرگل ویورز جاننا چاہتے ہیں، آپ کا جو ماشاء اللہ اتنی لائف کا جو اسٹرگل ہے ان کے ڈیکڈس کے ساتھ، کیسا آپ ویورز کو ذرا بتائیے گا. جی السلام علیکم. بات یہ ہے کہ میں قائد محترم کے ساتھ بہت پہلے سے میں ورکر تھا، چھوٹا سا. اس کے بعد مجھے عہدہ دیا گیا وائس پریزیڈنٹ شپ کا لندن کا. تو جب بیگم کلثوم صاحبہ ہاسپٹل میں تھی تو سارا دن میں ہاسپٹل کے باہر ہوتا تھا، صبح سے لے کے شام تک. پھر جب میاں صاحب صبح آنا، پھر ان کو ریسیو کرنا، پھر جب انہوں نے جانا، تو اسی طرح پھر جب میاں صاحب 2017 میں جب گرفتاری دینے کے لیے آئے تو اس وقت بھی ہم قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ 5 لوگ تھے، جس میں تھا، ناصر بٹ صاحب تھے، اعجاز گل صاحب، شاہد اوان صاحب تھے، اور ایک اور شکور خان صاحب تھے. پھر باقی جو کارواں چلا تو پھر ہم وہاں پہنچے ابوظہبی، تو وہاں سے پھر باقی لوگ ساتھ آئے تو ماشاءاللہ پورا کارواں تیار ہوا. پھر ہم یہاں پہ پہنچے پاکستان، اور ہماری جو باہر جو ایئرپورٹ سے باہر جو ہماری پوری جو پی ایم کی جو پوری اپنا میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں سارے لوگ باہر اکٹھے تھے، تو دنیا ہی دنیا تھی باہر. پورا مال روڈ بھرا ہوا تھا، ایئرپورٹ کے قریب سارا بھرا ہوا تھا. تو پر ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں رینجر اور جو سیکورٹی اہلکار اور ایجنسیاں سب پہنچی ہوئی تھی. اور جب میاں صاحب کو، ان کا مین ٹارگٹ تھا میاں صاحب کو اور میڈم مریم کو گرفتار کرنا، پر وہاں پہ ہم لوگوں نے کافی ان کے ساتھ ہماری جھڑپ بھی ہوئی، کچھ ہوا. پر انہوں نے کہا جی ہم نے 2 بندوں کو ہی لے کے جانا ہے، ایک میڈم مریم صاحبہ کو اور ایک میاں صاحب کو. تو انہوں نے وہاں پھر ان کو گرفتار کیا، ان کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، ہونڈا گاڑی پرانی سی تھی، اور میاں صاحب نے بیٹھنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے جناب ان کو پیدل لے کے گئے، وہ ایک چھوٹا جہاز تھا. تو میاں صاحب نہیں بیٹھے تھے. میاں صاحب کہتے ہیں میرے ڈاکٹر کو اور جو میرا ساتھ جو یہ ہے میرا پی ایس او عابد اللہ جان، انہوں نے کہا جی ان دونوں کو بٹھاؤ. انہوں نے کہا جی اچھا بٹھاتے ہیں، آپ دونوں بیٹھیں. پھر انہوں نے دونوں بیٹھے، میاں صاحب اور میڈم مریم صاحبہ، انہوں نے جناب جہاز کو ڈور بند کیا، ان دونوں کو چھوڑا اور نکل گئے. ان کو جا کے اڈیالہ جیل میں جناب بند کر دیا. تو اس کے بعد اگر ہم چاہتے اس ٹائم، جس طرح 9 مئی انہوں نے کیا ہے، وہ کام ہم کر سکتے تھے. ہم لوگوں کے پاس بندے بھی تھے، فورسز بھی تھی، لوگ تھے، ہم پہنچ سکتے تھے ایئرپورٹ پہ. ہم اپنے قائد کو گرفتار نہیں ہونے دے، پر ہم نے ہمیشہ فوج کا اور اپنی ایجنسیوں کا احترام کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ کام ہم نے کیا ہوتا آج ہمارا پارٹی کا نام نہ کہیں پہ ہوتا. جس طرح 9 مئی انہوں نے کیا ہے، تو ہم نے کبھی فوج 3 دفعہ ہماری حکومت گئی ہے، مشرف دور میں بھی گئی ہے، اس سے پہلے بھی گئی ہے، اور اب بھی جو گئی تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ کبھی ہم نے فوج کو گالی نہیں نکالی.
یہ تو فوج کو گالی میں نکالتے، جانور تک کہتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے فوج کے جو حساس جگہیں ان پہ حملے کیے ہیں، جو ہمارے جو قیمتی چیزیں تھیں ان کو تباہ کیا انہوں نے. تو ہمارے قائد نے کبھی ہمیں اس چیز کی تربیت نہیں دی کہ جناب آپ گالی گلوچ کریں یا لڑیں یا کبھی جا کے یہ فوج پہ یا کسی ایجنسی پہ یا کسی ایون پولیس تھانے پہ آپ جا کے حملہ کریں. تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم الیکشن آ گئے سر پہ. الیکشن میں جو ہوا 2018 کے الیکشن میں آپ کے سامنے ہمارے سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہماری ٹکٹیں واپس کرائی گئی ان کے اوپر پریشر ڈال کے. پھر بھی ہم نے اچھی سیٹیں نکالی کیونکہ ہمارے ووٹ بہت زیادہ تھے. اگر وہ ذرا سا بھی کوئی وہ اگر ہو نا کہ 10 یا 20% کا مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہرا دو جتا دو. پر ہمارا تو بہت مارجن سے لوگ جیتے رہے تھے. پھر ان کو اتنا مینج کرنے میں بڑا مینج نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ اس ٹائم بھی تھے پر ہماری سیٹیں ہروائی گئی. عمران خان کو حکومت میں لایا گیا. عمران خان نے جو کیا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو اندر رکھا گیا، ان کی بیٹی کو اندر رکھا گیا، میاں شہباز شریف صاحب کو، حمزہ صاحب کو 2 سال، خقان عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب، اس کے بعد اپنا کیا کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب ان کے بھائی سلمان بھائی کو، اس کے بعد حافظ رحمان صاحب کو. آپ بے تحاشا لوگ ہیں. سب سے بڑا ظلم جو کیا جناب رانا ثناء اللہ پہ، جس پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی انہوں نے. پھر کوئی جلا وطن ہو کے گیا، کچھ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کو ہاسپٹل میں وہ ادھر رکھا، نیب عدالت میں، نیب کے اندر رکھا. وہاں پہ کیا کیا، ان کو سلو پوائزن دیا گیا. ٹھیک ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ مثال ہے کہ میاں صاحب دوسرے ملکوں میں جا کے علاج کراتے ہیں تو یہاں پہ علاج کیوں نہیں کرواتے. ان کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سیٹ جج جو تھے کے پی کے کی، وہ ہاسپٹل میں تھے، ہاسپٹل میں مرے. اس کے بعد جو ملک تھا، کیا نام ہے جج، کیا نام ہے اس کا، ارشد ملک، وہ کہاں پہ ہاسپٹل میں فوت ہوا. پھر خادم رضوی صاحب کہاں ہاسپٹل میں ہوئے. تو یہاں پہ اگر ہاسپٹلوں میں بندے مر رہے ہیں تو میاں محمد نواز شریف کیوں رسک لیتے. ان کو بھائی اپنی دیکھو، بندہ زندہ ہے تو دوبارہ بھی وہ الیکشن لڑے گا، سارا کچھ کرے گا. دیکھو لیڈر یہ نہیں کہ اپنی جان گوا دے. ٹھیک ہے، جب ملک میں بات ہے تو جان گوا بھی دے. پر پرابلم یہ کہ بے فضول میں جان کیوں گوائے بندہ. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جناب اگر وہاں پہ گئے ہیں علاج کروایا تو اب صحیح ہوئے ہیں. دیکھیں کہ عمران خان نے جو 3.5-4 سال میں جو 3.5 سال اس نے لیے ہیں ملک کو تباہ کرنے میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کوئی منصوبے بتا دیں کہ اس نے 3.5 سال میں کوئی منصوبے. اب پرسوں جو کیا کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک بندے کو جناب انہوں نے پوچھا جو ولید ہے، ٹھیک ہے، ولید صاحب کو پوچھا گیا کہ آپ 5 منصوبے بتا دیں، 5 ہاسپٹل اور 5 کالج بتا دیں. وہ پروگرام چھوڑ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا. آپ مجھ سے پوری رات بیٹھ کے بات کریں، میں آپ کو میاں صاحب کے کام گنوانے شروع کروں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ میاں صاحب کے کون کون سے کام ہیں. انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہیں جناب، انہوں نے کالج دیے ہیں، انہوں نے لیپ ٹاپ دیے، انہوں نے یلو کیب ٹیکسیاں دی، انہوں نے جناب اورنج ٹرین دی ہے، انہوں نے جناب بی آر ٹی جو بسیں ہیں وہ دی ہیں جناب. یہ اس نے ایک بی آر ٹی بنائی ہے جناب جو کے پی کے میں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے ارب روپے لگے ہیں اور اس میں ہم نے 3-4 بنائی ہیں. اس کے بعد ہم نے جو سی ابھی موٹر وے میاں صاحب نے جو لاہور سے ملتان سے آگے سکھر، آپ دیکھیں کہ یہ میاں صاحب کی دی گئی ہیں نا. آپ اور کتنی موٹر وے کے جال بچھائے ہیں. اب یہ اپنے منصوبے گنائیں نا کہ ہاں بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہے جو بتائیں. انہوں نے صرف کیا کیا ہے کہ جناب سائفر، اس کے بعد جناب جو عدت میں شدت والا معاملہ جو انہوں نے نکاح کیا جو کبیرہ گناہ ہے. اس میں قرآن میں لکھا گیا ہے کہ جناب جب عورت عدت میں ہو آپ اس کو پیغام بھی نہیں بھجوا سکتے شادی کا. تو اس نے تو شادی کی ہے. اور اس کے بعد جو اس نے سائفر کے بعد جو اس نے جو کام کیا ہے، اس نے یہ جو گھڑی بیچی ہے جس پہ مکہ کی تصویر بنی ہوئی ہے. دیکھو سب سے بڑا گناہ کیا اس نے. دیکھو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، دوسرا بادشاہ آپ کو ایک بادشاہ دے رہا، 2 گھڑیاں بنوائی ہیں اس نے ٹھیک ہے، ایک اپنے پاس رکھی ہے، ایک عمران خان کو دی گفٹ، اور اس نے اگلے 2-4 دنوں میں اس کو بیچ دیا. اور اس کے بعد اس نے سارا سامان جناب بیچا اس نے وہاں سے. ٹھیک ہے، اب وہ سارا کیس کھلے میں اس کے اوپر. اب اس نے جو ملک ریاض صاحب کو جو لندن میں ہائیڈ پارک 1 کی جو پیسے واپس آئے وہاں سے، وہاں کی ایجنسیوں نے پیسے بھیجے، وہ صرف گورنمنٹ کے پاکستان کی حکومت کو بھیجے تھے کہ جناب یہ پکڑیں آپ کا پیسہ جو ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے. اس نے کیا کیا، ملک ریاض کو واپس کر کے اس کی جگہ پہ نارمل جو یونیورسٹی بنانی تھی وہ جگہ لی ساری.
کہ جی یہ میں چیریٹی یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے جناب. تو اس طرح کام نہیں ہوتا. آپ پہ ایک کرپشن کے نہیں, آپ نے 14 اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, سب کو کہتے ہیں جی اس میں جناب چیریٹی کریں, چندہ کریں. آپ کے اربوں خربوں کا چندہ تھا, آپ نے اس چندے کو بھی آپ نے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں لگایا. جو چیریٹی کا کام ہوتا ہے وہ چیریٹی کے لیے ہوتا ہے. لائک سعودیہ سے جب فطرانہ لینے گئے اور پھر وہ کہاں سے کہاں لگا. آپ کے سامنے وہ ڈیم فنڈ اکٹھا کیا لندن میں. ابھی مرتضیٰ شاہ صاحب ہیں جیو کے, انہوں نے بھی 4-5 دن پہلے ایک رپورٹ منی بجٹ لائک, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر باہر بھی جو اوورسیز تھے وہ کہتے تھے ہم نے پہلے منٹ بجٹس کے لیے دیتے رہے, پھر اس کے بعد ہم کرونا کے لیے دیتے رہے لاک ڈاؤن, پھر اس کے بعد ہم یہ ڈیم کے لیے دیتے رہے. تو ہمیں نہیں پتہ وہ ساری یہاں پہ ہم آ کے بھی دیکھتے ہیں تو کچھ لگا نہیں ہوتا. بہت زیادہ یہ بڑی پرابلم رہی. بات کی ہے کرونا میں ان لوگوں نے ایک بندے کا 25 لاکھ روپے چارج کیا. اور کیا کرتے تھے, ایک بڑا ہال لیتے تھے, اس کے اندر جناب پارٹیشن کر کے ایک بیڈ ڈال دیتے تھے. ان کو دیتے کیا تھے, صبح چائے یا بریڈ دیتے تھے, یا شام کو ایک سیب اور کچھ دے دیتے تھے. وہ بندے جو مرتے تھے ان کی لاشیں بھی ان کے لوائکین کو نہیں دیتے تھے. یہ عمران خان کے دور میں ہوا سارا کچھ. یہ 25 لاکھ روپے کس چیز مد میں لیا اور کہاں پہ دیا, یہ بھی ان کا حساب ہونا چاہیے. اس کے بعد ناٹ اونلی گورنمنٹ اور یہ پرائیویٹ لیول پہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ ثاقب نثار صاحب نے جو لندن میں چیریٹی اکٹھی کی تھی یہ ڈیم کے مد میں, ٹھیک ہے, ملینز پیسے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو مرتضیٰ شاہ صاحب نے رپورٹ پیش کی ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی پاکستان میں نہیں آیا. تو اس کا بھی میں کہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے اس کو چاہیے اس کی بھی انکوائری کرے اور ان بندوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. ثاقب نثار جتنا بھی اس بندے نے سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک کو بچایا, جو غلط فیصلے دے کے. میاں محمد نواز شریف صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس بندے نے بلا وجہ, آپ دیکھیں نا, سب عدالتوں نے ان کو بری کیا, باعزت بری کیا. تو جھوٹے کیس ہیں نا سارے. آپ کیس کچھ بناتے ہیں, نکلتا کچھ ہے, ٹھیک ہے. اب میاں صاحب پہ کیا کیس تھا, بیٹے پہ نہ تنخواہ لینے کا تھا نا. تو تنخواہ لینا کیا مسئلہ, کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتا بھی نہیں تھا, پھر بھی آپ لوگوں نے کیس بنا کے اس کو جناب نااہل کر دیا. تو کیس میں کوئی جان ہی نہیں تھی. اور ایک جگہ پہ 2017 میں میاں صاحب سے جب اسلام آباد عدالت میں بات کی جا رہی تھی تو ان کے سارے نا خرچہ ہر چیز اینڈ میں کرتے کرتے 10 پاؤنڈ تک آئے, تو جج صاحب بھی ہنس پڑے تھے اس ٹائم. دیکھیں مجدی پشتی امیر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی آج کل کے امیر نہیں, عمران خان کی طرح نہیں کرکٹ کھیل کے انہوں نے پیسے بنائے ہوں. دیکھو جب پاکستان نہیں بنا تھا اس ٹائم بھی, جب پاکستان اور جو پارٹیشن تھی اس ٹائم میاں صاحب کا بنگلہ دیش جو ہمارا جو سیپریٹ ملک ہو گیا وہاں پہ ان کی جناب اتفاق فاؤنڈری تھی, ٹھیک ہے. جب اس کے بعد انہوں نے جناب بچپن سے ہی پیسہ دیکھا, یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ان کے باپ دادا نے محنت کی ہے. اس کے بعد میاں صاحب جب آنکھ کھولی ہے تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. یہ اس کے والد صاحب بھٹو دور میں جناب رشوت لیتے پکڑے گئے عمران نیازی کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ عمران خان کو دیکھیں, عمران خان جناب پلے بوائے تھا, اس نے کون سا کام نہیں چھوڑا. پھر وہ کہتا ہے جی مجھے صادق امین کیسے آپ کو کہا جائے جناب, آپ نے ابھی تک آپ کی ویڈیو لیک ہو رہی ہیں, آڈیو لیک ہو رہی ہیں جناب, آپ دیکھیں. آپ نہ کسی لڑکے کو چھوڑتے ہیں, نہ کسی لڑکی کو چھوڑتے ہیں, نہ آپ کسی جناب وہ جوائنٹر جو ہوتے ہیں اس کو نہیں چھوڑتے آپ. اب میں کیا نام لوں, اور بھی کتاب میں جو اس کی جو نوی کا ہے اس نے بھی جو لکھا ہے, جو اس کی دوست ہے اس نے تو کتے تک کا بھی نام لے دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جناب یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں, بتائیں مجھے. تو اس کے جو فالوور ہیں مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کس بنا پہ کوئی ملک کے لیے کوئی ترقی کی ہو. میاں صاحب کے آپ 9 سال نکال دینا, یہ 75-76 ایئر میں اگر 9 سال نکال دیں باقی کچھ بھی نہیں بچتا. آپ بتا دیں پیپل پارٹی کے دور میں کیا کام ہوا. 2013 میں آپ دیکھیں کہ جو 18-19-20 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی اس کنٹری میں. جس کنٹری میں لائٹ نہیں ہوگی انڈسٹری کہاں سے چلے گی مجھے بتاؤ, کاروبار کیسے چلیں گے, دکاندار کیسے سروائیو کریں گے, جو لوگوں کا الیکٹرک سے کام ریلیٹڈ ہے وہ کیسے اپنا کام چلائیں گے. تو یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں. میاں محمد نواز شریف جب بھی آئے انہوں نے آگے وعدہ کیا تھا 2000 جب ہمیں 13 کے بعد حکومت ملی ہے, میاں صاحب نے کہا تھا جی میں بجلی دوں گا, اور انہوں نے کہا تھا 5 سالوں کے بیچ میں دوں گا, پر انہوں نے 4 سالوں میں 11,000 وولٹیج بجلی لے کے آئے اور بجلی جناب نہیں جاتی تھی. اس کے بعد انہوں نے کرائم ختم کیا. میاں محمد نواز جب کراچی میں بوری بند لاشیں ملتی تھی, روز 50 لاشیں. ویری بیڈ. ہمارا پاکستان کا ایک یہ
بجلیوں کا شہر اور ایک رونق والا شہر اور نہایت ہی تاریک میں ڈوبا ہوا تھا، جس کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور قمر جمید باجوہ صاحب نے، راحیل شریف صاحب نے بڑے ہی ایک اچھے طریقے سے آپریشن کیا، اور ابھی تک کراچی میں بڑی تھینکفل کی جاتی ہے وہ. دیٹ واز ویری مچ ٹف. اور سر ایک چیز بڑی میاں صاحب نے لاسٹ ٹائم جب آئے ہیں ابھی اکتوبر میں جلا وطن ہو کے، جب ان پہ کیس بھی تھے اور علاج کے بعد آئے، تو انہوں نے غلطی سے نا بھی نام وہ لینے لگے عمران صاحب کا، تو وہ عمران کا کہتے تھے سوری میرے منہ سے نام نکل گیا ہے، لیکن میری ایسی گرومنگ نہیں ہے جس طرح کی انہوں نے مجھ سے ورڈنگ یہاں پہ یوز کی میری فیملی ممبرس کے لیے اور وہاں پہ بھی بیٹھ کے کی. تو یہ بات ہماری یوتھ کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے، نہ کہ ہمیں ایک فحاش سکھا دیا جائے بولنے میں، دیکھنے میں، سننے سمجھنے میں. ایک یہ ڈیفینیٹلی آپ کے قائد اگر اچھے ہوں گے، ڈیفینیٹلی پھر اس ملک کا قائد جہاں پر اچھا ہوگا، ویسی ہی جنریشن، اولڈ جنریشن، مڈ آف دیٹ جنریشن اینڈ نیو جنریشن ایک اچھی لیول پہ گروتھ پہ جائیں گی، اور یہ بہت ایک رول امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور دوسرا ایک بڑی یہی ایک اچھی میاں صاحب کی ایک بات جو کہ ایک بہت اچیومنٹ میں نے بھی بچپن میں دیکھی، انہوں نے جو ایٹمی طاقت بنائی عبد القدیر خان صاحب، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ ابھی تک ہمارے سائنٹسٹ کو بھی ایک بہت ریوارڈ دیا جاتا ہے. اور موٹر وے ہے ان کی، اور مزید زیادہ اچیومنٹس ہیں، اورنج لائن ٹرین ہے، ہارڈ ٹائم ہے. اور شہباز شریف صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کی بیگم محترمہ یہ کہتی تھی کہ میں شہباز شریف نہیں کہتی، انہیں مزدور کہتی ہوں. تو یہ واقعی ہی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی جب وہ ٹوٹلی ہی خادم پنجاب کا بڑا اس چیز سے خوش ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر میں بھی رہے. سو آپ مجھے بتائیے گا، آپ نے انٹرنیشنل معاملات بھی بڑے ماشاءاللہ دیکھے ہیں، اور ایک بڑی وہاں پہ بھی ایک انہیرسمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی ایک عجیب سی ایک یوتھ کو بھی وہاں پہ دکھاتے ہیں، اور بڑا ہی ایک عجیب سا لگتا ہے. حالانکہ اگر انڈیا کے دیکھے جائیں تو وہاں پہ انہیں کی جنریشن میں وہاں کے پی ایم بھی بنے، تو لیکن یہ چیز ہمارے لیے ایک بڑی ہی ایک عجیب سی آتی ہے بینگ اے پاکستانی اینگ اوورسیز. سو یہ مجھے بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ وہاں پہ بڑے اچھے ان کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، سو مجھے ان کے حوالے سے بتائیے گا آپ کی وہاں کی جو اسٹرگل ہے بہت ہارڈ ہے اور یہاں پہ بھی، سو اس کے حوالے سے ویورز کو ذرا کچھ بتائیے. میں یہی بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ عمران نیازی نے جو سی نا ہماری کافی جو لوگ ہیں نا یوتھ کے، ان کو کافی خراب کیا، مس گائیڈ کیا. اب ایک چیز کو آپ چور ڈاکو صبح شام کہیں گے، ٹھیک ہے. جو ہٹلر تھا نا، ہٹلر کہتا تھا ایک بات کو آپ بار بار بولو گے نا، بار بار ریپیٹ کرو گے، وہ لوگ کہیں گے واقعی یہ بات ہے. وہ ہٹلر کا یہ کال تھا، اور وہ بات صحیح ہے کہ یہ دن رات چور ڈاکو بچے وہ وہاں پہ ہیں پیدا بورن ہوئے ہیں، وہ بچے کبھی پاکستان آتے ہی نہیں ہیں، سیدھی بات ہے. ان کو آپ نے بتایا ہوا چور ڈاکو جی یہ اس طرح، حالانکہ وہاں کی عدالتوں میں بھی کیس انہوں نے لگوائے، پیسہ اتنا خرچ کیا پانی کی طرح عمران نیازی نے، جتنے بندے تھے، پر کچھ بھی نہیں ملا. وہاں سے بھی ان کو کلین چٹ ملی، اور جو نیوز نے غلط خبریں چلائی تھی انہوں نے بھی معافی مانگی میاں محمد نواز شریف صاحب سے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا جو ہمارے وہاں پہ یوتھ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، بھٹک گئے ہیں تھوڑا سا، ان کو چاہیے کہ جناب جو ریئلٹی ہے اس پہ آپ دھیان دیں، آپ میاں صاحب کے کام دیکھیں. عمران خان کے آپ کام گنائیں، صرف وہ کہتے ہیں جی وہ صحت کارڈ بنایا جی اس نے جی وہ ختم نبوت کے بارے میں بات کی. بھائی بات یہ ہے کہ صحت کارڈ میاں صاحب کے دور میں بنا تھا، ٹھیک ہے. 2016 میں بلوچستان سے سٹارٹ ہوا، وہ ان لمیٹڈ تھا، جو مرضی علاج کراؤ اس کارڈ کے اوپر، کوئی اس پر لمٹ نہیں تھی. جس نے 10 لاکھ روپے کی لمٹ لگائی ہے، اور 10 لاکھ بھی وہ جو مخصوص ہاسپٹل یا جو لیب ہیں ان کو کیا، جو بھائی ایک ٹیسٹ کے 2 ڈیڑھ لاکھ روپے لے رہے ہیں. بھائی آپ جو نارمل جو 4-5 ہزار میں جو ہو جاتے ہیں ٹیسٹ، وہ 2-2.5 لاکھ روپے لے کے آپ کر رہے ہیں. اس میں کمیشن کا کام سارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. کارڈ کا دینے کا مقصد ہے، پیسے دینے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ کمیشن کھا رہے ہیں بیچ میں سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کرونا ہوا، کرونا میں بھی کمیشن کھائی گئی، بھاری تعداد میں کھائی گئی ہے. اب یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ یوتھ کو چاہیے، لندن میں دیکھو بدتمیزی کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں. اب آپ کے سامنے میاں صاحب کی فیملیوں کے کو ہراسمنٹ کرتے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ مریم اورنگزیب آئی، اس کو جناب انہوں نے لڑکوں نے 8-10 لڑکے لڑکیاں انہوں نے گھیر کے جو گالی گلوچ کی میں بھی بہت زیادہ کی. پھر اس کے بعد ابھی ہماری بہن آئی تھی ہنا پرویز بٹ صاحبہ، اس کا بیٹا 10 سال کا اس کے ساتھ تھا. اب بچوں کو بھی آپ نہیں چھوڑتے یار، بچوں کے سامنے اس کی ماں کو گالیاں نکال رہے ہو، آپ اس کو ہراسمنٹ کر رہے ہو، روک رہے ہو. یار یہ کون سا جنگل کا قانون ہے؟
آپ UK میں رہ رہے ہو, ٹھیک ہے, جو ہے نا آپ کو فریڈم اسپیچ ہے کہ آپ کو فریڈم ہے جی, آپ کہیں پہ بھی جا کے کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. پر اس طرح نہیں ہوتا کہ یار آپ کسی کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دو, اس کو روکنا شروع کر دو, گریبان سے پکڑنا شروع کر دو, گالی گلوچ دینا شروع کر دو. آپ نے اتنی حد کر دی تھی, میاں صاحب کے دفتر کے باہر آپ لوگ اکٹھے ہوئے تھے, گھروں کے باہر اکٹھے ہوئے تھے. اگر آپ کو دیکھو مظاہرہ کرنے کا شوق ہے, یہ اپنے قائد سے اتنا پیار ہے نا, میں سیدھی بات کروں گا کہ ہم بھی اپنے قائد کے لیے آتے رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, جب بھی کوئی جیل میں تھے یا کہیں پہ ہوتے تھے, ان کے ساتھ گرفتاریوں کے ٹائم بھی ہم ساتھ آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں شیر بنو, ٹھیک ہے, مرد بنو, پاکستان آؤ, پاکستان آ کے بھائی یہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے نا, قیدی نمبر 400 800, میں تو 420 کہتا ہوں, لوگ 804 کہتے ہیں, میں 420 کہتا ہوں, کیونکہ بات یہ کہ وہ 420 ہی کرتا رہا, اور 420 میں دیکھو اس نے اپنا نشان بھی گوا دیا. تو میں یہی کہوں گا ہمارے جو بھائی بہن وہاں پہ بیٹھے ہیں نا اوورسیز میں, خدا را آنکھیں کھولیں, پاکستان کے لیے کریں, ملک کے لیے کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب آپ اگر آپ پیسہ بیچتے ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں. اگر میں بیچتا ہوں پیسے, اپنے گھر والوں کو بیچتا ہوں. ہم کو گورنمنٹ کے بینکوں میں نہیں بیچتے پیسے. یہ کہتے ہیں نا اوورسیز کہ جی ہم پیسہ بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ضرورت کے لیے بیچتے ہیں. ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے, ملک میں آتا ہے تو ہمارا جو وہ بڑھتا جنریشن ہوتے ہیں, پیسے ہمارے آتے ہیں, تو جناب ہاں جی اکانومی ہماری مضبوط ہوتی ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ آپ بار بار یہی کہتے ہیں جی ہم پیسہ دینا بند کر دیں گے. لوگ پاسپورٹ پھاڑتے ہیں, کبھی جھنڈوں کو آگ لگاتے ہیں, کبھی ہمارے جو پاک فوج کے جو جنرل ہیں ان کی تصویروں کو جوتیاں مارتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اور سر کچھ بھی ہو جائے, دیکھیں آرمز جو سب سے زیادہ ایک اسٹرگل کر رہی ہے پورے دنیا میں سر, میں بھی آپ سے اور ویئرس کو بھی بتاتا چلوں, جو ہماری اسکردو کی طرف ہماری جو پاک فوج ہے, سیاچین کی طرف, وہاں کی برف اگر آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگا لیا ہے تو وہ بالکل آپ اس کے بعد ایکسپائر آپ کی فنگر ہو جاتی ہے, یا آپ کے تھوڑی سی بھی آپ نے ٹیک لگا لیا کمر. تو بڑی ہی ان کی اسٹرگل ہے جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں, اور دن رات وہاں پہ بارڈر پہ بیٹھ کے قربانی دے رہے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں لیکن فوج کی جو قربانی ہے, کم از کم اپوزیشن والی جو بھی پارٹیز ہیں ٹھیک ہے اپنا پروٹیسٹ کریں, لیکن یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے ہر ملک میں, لیکن کم از کم اپنے آرمز کو. اور دوسری بات ہے کہ اپنی قائد کے گھر, جو کہ قائد اعظم جو فاؤنڈر ہیں, اور اتنی اسٹرگل کی, انگریزوں سے اسٹرگل کی, ہندوؤں سے اسٹرگل کی, اور انڈیا تک ان کے ابھی تک اپریشیٹ کرتا ہے, ہائیلی اپریشیٹ میں آتی ہے ان کے بکس میں. اور گاندھی صاحب نے بھی بہت اچھا ان کو لسٹ میں یہ چیز کہی. آپ نے وہاں جا کے توڑ پھوڑ کی ہے, دیٹ واز مور دین. وہاں کے باہر کے بھی جتنے اور بھی کنٹریز کے ہیں, انہوں نے بھی یہ دیکھ کے سب سے زیادہ انہیں دکھ ہوا کہ کم از کم قائد کے نہیں گھر جانا چاہیے تھا. اگر آپ کو عام بری لگ رہی ہے یا کچھ بھی ہے تو کم از کم قائد کے تو گھر نہ جائیں. قائد اعظم تو اس ٹائم پہ زندہ نہیں ہے, وہ تو انہوں نے نہیں آپ کے جا کے کوئی پارٹی کے ساتھ کوئی برا کیا یا آپ کو کوئی انہیرس کیا یا کچھ کیا, تو یہ بہت ہی بری چیز تھی. سو اس حوالے سے جو خاص کر قائد اعظم کے حوالے سے آپ مجھے کچھ بتائیے کہ جو وہاں ریزیڈنس پہ ہوا ہے. جی میں ایم عالم کے بھی. جی وہ دیکھیں نا, جو طیارہ تھا وہ ہم جو انڈیا کا پکڑا تھا, وہ سمجھ لو کہ جب ہمیں اس پہ فخر ہوتا تھا کہ جناب ہمارے جو ایم عالم صاحب ہیں جناب, انہوں نے یہ جہاز کرایا اور اس کو پکڑا جناب, اور 1 منٹ میں 6 طیارے. ہاں جی 1 منٹ میں 6 طیارے گرائے, اور یہ طیارہ ہم نے پکڑا تھا انڈیا کا جو سا وہ جو طیارہ تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہے, نہ فوج کو چھوڑا ہے, نہ کسی لیڈر کو چھوڑا ہے, نہ کسی عورت کو چھوڑا ہے. آپ ان کی یہ اب دیکھ لیں نا سوشل میڈیا پہ, وہ نہ کسی کی ماں کو چھوڑتے, نہ کسی کی بہن کو چھوڑتے, نہ کسی کے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں, نہ کسی لیڈر کو چھوڑتے ہیں. اتنی گندی قوم پیدا کر دی یار. تم کم از کم یار کسی کا تو لحاظ کرو, نہ تم کسی کا گھر چھوڑتے ہو, نہ کسی کا باہر چھوڑتے ہو. قائد اعظم بیچارے نے تو ہمیں اس لیے علیحدہ کیا تھا کہ جناب ہم لوگ جو ہے ایک مسلمان ریاست ہوگی, تاکہ انڈیا سے جناب وہ اپنے ملک چلائیں گے. انڈیا جو اپنا ہندو ملک ہے, جو ہمارا جو مسلمانوں کا وہ علیحدہ ہو. دیکھو انہوں نے, اب ہم شکر ادا کرتے ہیں, اب انڈیا میں دیکھو نا جو مسلمانوں کے حالات ہیں, وہ آئے دن ان کو کسی کو مار دیتے ہیں, کسی کو جلا دیتے ہیں, کسی کو کچھ کرتے ہیں, ان کو عبادت نہیں کرتے. کم از کم ہم اس کنٹری میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں, کم از کم عبادت تو کر رہے ہیں سکون سے, ٹھیک ہے نا, رہ تو رہے ہیں سکون سے. پر ان کو یہ بھی نہیں گوارا ہو رہا ہے کہ جناب ہم سکون سے کیوں رہ رہے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی جناب مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ ہمارے نون لیگ کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کے فسادات ہوئے ہیں, کبھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے, کبھی بتائیں ہمارے قائدین کتنی دفعہ اندر گئے ہیں, پر ہم نے کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی. ٹھیک ہے, اگر ان کے لیڈر ہیں تو بھائی ان کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ
اپنا مظاہرہ کریں طریقے سے کریں, یہ نہیں کہ ملک کو توڑ پھوڑ کریں, اس سے کیا فائدہ. تو اور مریم صاحبہ نے ایک بڑی اچھی یہ 9 مئی کے بعد کی بات میں کہہ رہا ہوں, جب یہ عدالت اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے, مریم صاحبہ نے کہا یہ سنگ مرمر کی جو بلڈنگ ہے اس کے آگے ہم اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ہمارے کارکن سب ہم, لیکن ہم نے ایک گملہ تک نہیں توڑا, کوئی چیز نہیں توڑی, کوئی چیز, کوئی کانچ تک آپ کو نظر آ جائے, کوئی گلاس تک نہیں گرا ہوا نظر آ جائے. اتنے پرامن طریقے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں, اپنے پروٹیسٹ پہ کھڑے ہیں. پروٹیسٹ کرنا ہر پارٹی کا شروع سے لے کے پوری دنیا میں ہی ہر پارٹی کا رہا ہے, اور ہم یو کے کا دیکھ لیں, امریکہ کا دیکھ لیں, ہر ایک پارٹیز کا رہتا ہے. اور لیکن اب جیسے بارک اوباما ہے, ہلری کلنٹن ہے, اور رائٹ ناؤ جسٹن ٹروڈو دیکھ لیں, اور جتنی بھی پارٹیز کے باہر کے بھی آپ دیکھ لیں, گارڈن براؤن تھے پرانے, ٹونی بلیئر تھے, پارٹیز کے حوالے سے بہت ایک رہتی ہے. اور لیکن اور وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ان کیس آف آ گیا ہے ایمبولینس گزر رہی ہے تو اس ایمبولینس کو پہلے گزرنے دیتے ہیں, دین اپنے پروٹیسٹ کو جاری رکھتے ہیں. اور اس پارٹی کے ساتھ میں نے PMLN کی پارٹی کے ساتھ رائٹ ناؤ ابھی موجودہ حالات میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ایک پرامن طریقے سے اور ایک پڑھے لکھے طریقے سے احتجاج ہوتا ہے. کوئی بھی اپنی بات منوانی ہے یا جو کوئی بھی چیز کہنی ہے, تو یہ ایک پازیٹیو میسیج دینا بہت ضروری ہوتا ہے یوتھ کے لیے. ایک عہدہ مل جانا تو ایک الگ چیز ہے, اب کچھ جگہ سے ہار بھی جانا. اور تب بھی مریم صاحبہ نے تب اپوزیشن میں جب تھے پچھلے سالوں میں, تو تب بھی انہوں نے کہا ہم محنت کریں گے, یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم ہار گئے تو یہ چیز ہے, یا اس طرح کی کوئی ایسی فضول بات نہیں کی. تو یہ چیز ایک سر مجھے بتائیے گا, حرم شریف میں روزہ مبارک میں بڑی دکھ والی بات ہے ایز اے بینگ اے مسلم, یہ پارٹی سے بھی ہٹ کے یہ ایک بات ہے جہاں پہ ویمن کو ابیوزنگ کی جا رہی ہو. مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں, تو وہ اس کے حوالے سے بتائے, آپ بھی تھے اس ٹائم پہ, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسی آپ نے وہ فیلنگ, بڑا ایک دکھ ہے, کم از کم وہ نہیں ایک ہونا چاہیے تھا, تو آپ نے کیسے وہ لمحہ ذرا. دیکھیں جی, میں سیدھی بات کروں گا کہ وہ جو حرم ہے نا, چاہے مکہ ہے چاہے مدینہ ہے, وہ ہمارے بڑے احترام کا, جہاں پہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں نا تو ہم ساری دنیا کی چیزیں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں نا کہ جس دن جب انہوں نے وہ, اس کے پیچھے کون تھا, چیکو تھا, نیل مسرت تھا اس ساری کمپین کے پیچھے, اور وہ وہاں پہ پہنچے, انہوں نے لوگوں کا جی وہاں اکٹھے ہو, اور وہاں پہ جناب انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, بھکٹی کے بال کھینچے دیکھا آپ نے. اس کے بعد مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا, اور جتنے اور لیڈر تھے انہوں نے نعرے مارے وہاں پہ, تو آپ کوئی زیادہ اونچی بول بھی نہیں سکتے, وہاں پہ اجازت نہیں ہے. تو یہ چیزیں ان کو لے کے بیٹھ گئی ہیں. یہ وہ گناہ کبیرہ جو انہوں نے کیا نا وہاں پہ, نعرے مار کے یا گالیاں نکال کے یا عورت کا دوپٹہ کھینچنے کا, ان کو اس چیز کی جو سی نا یہ سزا ملی ہے ان کو. ابھی میں عمرہ کرنے گیا تھا, میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں وضو کر کے اوپر آ رہا تھا پوڑیوں سے نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی, اور ایک بندہ وہاں پہ کام کرنے والا نیچے جا رہا تھا, وہ وہاں پہ شروع ہو گیا اپنا بکواس کرنے میاں صاحب کے بارے میں اور ویسے ہی. تو اس طرح مجھے جلدی تھی, میں نماز پڑھنے کے لیے گیا عشاء کی, میں پڑھ کے واپس آیا, میں نے بھائی کو بلایا, میں نے کہا یار آپ یہاں پہ آئے ہیں, ہم لوگ دنیا داری چھوڑ کے ادھر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, اور آپ جو ہے نا یہ اس طرح کی عبادت لگا رہے تھے, تو آپ کو کیا ملتا مجھے بتاؤ. اس سے کافی میری طلب کلامی, میں نے کہا جی میں ابھی شرطے کو بلاؤں, پولیس کو بلاؤں, میرے پاس ویڈیو ہے یہاں پہ CCTV کیمرہ کی ویڈیو, وہ نکالیں گے کہ کون بندہ کیا ہوٹنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو جو وہاں پہ کام کرنے ہیں ان کو بھی شرم نہیں ہے کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو یہ بہت سخت گناہ ہے جناب. آپ وہاں پہ تو جا کے آپ دنیا داری کو بھول جاتے ہیں, مکہ ہو چاہے مدینہ ہو, تو اس کی بڑی عزت ہے اور اس کی حرمت ہے جناب, اس کی ہمیں عزت کا خیال رکھنا چاہیے. دنیا کی سب سے بڑی عبادت کا ہے. جی جناب, ہمارے جو مسلمان ہیں, مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑی جناب عقیدت کی جگہ اور بڑی احترام کی جگہ ہے. وہاں پہ جا کے تو بھائی فرشتے وہاں پہ آ کے عبادت کرتے ہیں, تو ہم لوگ تو چلو گناہ گار سے لوگ ہیں, تو فرشتوں بندی کتنے لاکھوں کی تعداد میں فرشتے وہاں پہ آتے ہیں. جی, آپ وائس پریزیڈنٹ آف لنڈن کی PMLN کی پارٹی سے ہیں, سو PMLN کے, اور آپ مجھے بتائیے گا پاکستان میں اس ٹائم پہ آپ کے حلقے میں کون امیدوار ہے, اور اس ٹائم پہ جو 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے, بڑا ٹف کمپٹیشنز ہے اور بڑی اپوزیشنز بھی اس ٹائم سب سرگرم ہیں, اور عوام بھی سب یہ اس دیکھ رہی ہیں. آپ بتائیے گا آپ کے حلقے سے کون اس ٹائم پہ رائٹ ناؤ ہے؟ جی, ہمارے حلقے سے میری قائد کی بیٹی اور میری بڑی بہن میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں, 119 ان کا حلقہ ہے NA. تو انشاءاللہ تعالی پہلے یہاں پہ یا صادق صاحب ہوتے تھے,
اب ہماری بہن آ گئی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے یا صادق صاحب اس سیٹ کو ون کرتے تھے اور اب ہماری بہن مریم نواز صاحبہ ون کریں گی, اور میں اسپیشلی اس الیکشن کے لیے آیا ہوں. اور انشاءاللہ ہمارے اس حلقے میں آگے دوسری سائڈ پہ حمزہ صاحب کھڑے ہیں, اور سامنے جناب علی پرویز صاحب ہیں اور ریلزگا صاحب, یعنی کہ میں سب کو سپورٹ کروں گا, پر جو مین میرا جو حلقہ ہے نا وہ 119 NA 119 ہے جناب, میڈم مریم صاحبہ کا حلقہ ہے. جی ویورز, ہمیں بہت اچھا لگا وائس پریزیڈنٹ آف PMLN ایٹ UK. آپ کے سر آپ کے ساتھ اتنی ہیلدی ڈسکشنز ہوئیں. اس ٹائم پہ پاکستان میں ایک سیاسی ماحول ہے, ایک بہت ہی گرما گرمی ہے, اور اس گرما گرمی جو ایک بہت ہی فوگ والا جو ایک جنوری والا ایک ویدر ہے اس ٹائم پہ لاہور میں, اور بڑا اس ٹائم پہ باہر سے بھی اور ادھر بھی ایک دوڑ ہے. لیکن اس PMLN میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی ویسی دوڑ نہیں ہے جیسی کہ اپوزیشنس کی سب پارٹیز میں دوڑ ہے. تو یہ بہت اچھا اس پارٹی سے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اب ہر کوئی اپنا انالیسس کرے. سو تھینک یو سو مچ سر عمران سعید صاحب. آپ سے وہ ہیلدی ڈسکشنز تو ہم نے باہر کی بھی کی اور ادھر کی بھی کی, اور پارٹی سے بھی متعلق اور آپ کی لائف سے بھی متعلق. تھینک یو سو مچ. شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی جناب, آپ آئے. آئی ایم یور ہوسٹ نعمان اقبال ایٹ دا پروگرام آج کی شخصیت ایٹ نظام TV. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.